يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا مطالعہ ہمارا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57، 58 اور 59 ہے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ واو کا مطلب اور زل کا مطلب عربک کے اندر چھاؤں ہوتا ہے۔ نون الف نا نے اس کو جمع کا صیغہ بنایا، یعنی ہم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے احترام کا صیغہ استعمال کرتے ہیں بعض اوقات مقام کے اوپر قرآن میں، وَذَلَّلْنَا، ہم نے ان کے اوپر چھاؤں کی۔ کن کے اوپر؟ علیکم، ان کے اوپر۔ جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، تو وَذَلَّلْنَا علیکم، تو ان کے اوپر چھاؤں کی۔ غمامہ، غمام عربک کے اندر بادل کو کہتے ہیں۔ کس کے ذریعے چھاؤں کی؟ بادل کے ذریعے چھاؤں کی۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا۔ نون الف نا پھر لگا ہوا ہے، انزل کا مطلب نازل کرنا۔ ہم نے نازل کیا علیکم، تمہارے اوپر۔ کیا نازل کیا؟ المن، من کا مطلب دوستو ایک ایسی سوغات ہے جو کہ چینی سے ملتی جلتی تھی۔ والسلویٰ، اور سلویٰ تیتر، تیتر سے مشابہ جانور، ہم نے تمہارے اوپر نازل کیے۔ کلو، حکم ہے کھاؤ، من طیباتی، ان کے اندر سے۔ یہ طیبات یعنی پاکیزہ چیزوں کے اندر سے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترے ہوئے تحفے تھے ان کے لیے، کھانا تھا ان کے لیے۔ اچھا، طیب کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ جسم کے لیے کسی بھی صورت میں نقصان دہ نہیں تھا۔ ماں کا مطلب بعض مقام کے اوپر تو نہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مراد عربی کے اندر جو بھی ہے، جو رزقنا، جو ہم نے دیا تمہیں رزق کے طور پر۔ نون الف نا، ہم نے دیا، کم تمہیں، ہم نے جو رزق تمہیں عطا کیا۔ وما، یہاں پر جو ماں ہے وہ نا کے معنوں میں آ رہا ہے۔ واو کا مطلب اور، ماں کا مطلب نا۔ ظلمونا، ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ نون الف نا یعنی ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا۔ ولیکن، لیکن، کانو، کیا انہوں نے، انفسہم، نفس اپنی جانوں کے اوپر، ہم یعنی انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر کیا۔ کیا کیا؟ یظلمون، ظلم کیا۔ واو کا مطلب اور، اذ کا مطلب جب، کل کا مطلب کہنا۔ نون الف نا جب آتا ہے تو یہ ہم کا صیغہ بناتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف دلالت کرتا ہے۔ اور جب ہم نے کہا ادخلو، داخل ہو جاؤ، ہذہ، اشارہ کرتے ہوئے کسی چیز کی طرف، قریہ، گاؤں، قصبہ، اس قصبے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ فَقُلُوا، قلو کا مطلب کھانا ہوتا ہے، فا نے شدت لگایا اس کے ساتھ، یعنی ضرور کھاؤ پیو۔ من، سے، اردو میں اس کا مطلب سے ہوتا ہے۔ ہا، واحد مؤنث کو شو کرتا ہے، یعنی وادی، وہ وادی مؤنث کے طور پر لی گئی۔ منہا، اس میں سے۔ حیثو، حیثو کا مطلب جہاں سے۔ شئتم، جتنا چاہو۔ حیثو، جہاں سے، شئتم، جتنا چاہو۔ رغدن، رغد، دل بھر کے، دل کے اطمینان کے ساتھ، آرام سے، اطمینان کے ساتھ۔ واو کا مطلب اور، ادخلو پھر آیا داخل ہو جاؤ، لیکن جب داخل ہو جاؤ، الباب، باب کا مطلب عربی میں دروازے کو کہتے ہیں،
سجدن، سجدن کا مطلب ہوتا ہے سجدہ کرتے ہوئے، وَقُلُوا اور بولو، کل کا مطلب کہنا، کلو یہاں پر جمع کا صیغہ ہے. کیا کہتے ہوئے داخل ہونا ہے تم نے سجدہ کرتے ہوئے؟ حطّا، حطّا کہتے ہوئے داخل ہونا ہے. نغفر، نون شروع کے اندر آیا، اس کا مطلب ہم، غفر کا مطلب معاف کر دینا مغفرت سے. نغفر ہم معاف کر دیں گے، کس کو معاف کر دیں گے؟ لکم، تمہیں معاف کر دیں گے. کیا معاف کر دیں گے؟ خطایا، خطا ہمارے اردو میں بھی موجود ہے، کم تمہاری، خطایا کم ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے. واو کا مطلب اور، سنزید سا شروع میں آئے دوستو تو یہ فیوچر ہوتا ہے، ول کے معنوں میں یا شل کے معنوں میں آتا ہے. وسنزیدو ہم مزید دیں گے، نون الف نا سین کے بعد آپ دیکھیں اس کا مطلب ہم. وسنزیدو ہم بڑھا دیں گے، ہم زیادہ کر دیں گے. المحسنین، محسنین کے لیے، ہم اس کا ذکر بعد میں کرتے ہیں کہ محسنین ہم پہلے بھی کر چکے، ابھی بھی بتائیں گے آپ کو محسنین کس کو کہتے ہیں. اگلی آیت، فبدل، بدل کا مطلب تبدیل کر دینا، فانے شدت لگائی لیکن تبدیل کر دیا. کنہوں نے؟ الذین، ان لوگوں نے تبدیل کر دیا. کون سے لوگ؟ ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، وہ ظالم لوگوں نے تبدیل کر دیا. قولن، کون سا قول؟ وہ حطّا والا قول، اس کو تبدیل کر دیا غیر، کسی اور لفظ کے ساتھ. الذی، کون سے لفظ کے ساتھ؟ کیلا، کیلا جو ان سے کہا گیا. کیا کہا گیا تھا؟ کہ حطّا کہہ کے داخل ہونا ہے. لہم، ان کے لیے. لا ٹو کی طرف اشارہ کرتا ہے، ہم کا مطلب دے، یعنی وہ زیادہ، جمع کا صیغہ ہے. انزل کا مطلب نازل کرنا، فا نے شدت لگائی، ہم نے نازل کیا ان کے اوپر. نون الف نا نے ہم مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے احترام کا صیغہ استعمال کیا. فانزلنا، ہم نے نازل کیا. اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، اون، انگلش کے اندر اس کو اون کے برابر کہا جاتا ہے. الذین، ان لوگوں کے اوپر. کون سے لوگ؟ ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا. کیا نازل کیا؟ رجزن، ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا رجز کا. من السماء، کہاں سے؟ آسمانوں سے. یہ ہم رجز آپ کو بعد میں بتاتے ہیں کہ کیا ہے. بما کانو، جو انہوں نے کیا. کن کا مطلب ہونا، یہاں پر جو کرتے رہے. یفسقون، فسق کرتے رہے، فساد کرتے رہے، جو انہوں نے نافرمانیاں کی. یا شروع میں آیا، یا شروع میں آ جائے تو وہ ہوتا ہے واو اور نون نے اس کو جمع کا صیغہ بنا دیا. آئیں دوستو اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں. ہم پچھلی آیتوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب یہ قوم نکلی، فرعونیوں کے عذاب سے نکلی، تو کس طرح اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے رہے. سمندر میں سے رستہ بنا دیا، وہاں سے چلتے رہے، پھر ان کے لیے چشمے بہائے، آگے بھی ذکر ہوگا. لیکن اب یہ لکو دک صحرا کے اندر چل رہے ہیں، اور اس صحرا کے اندر آپ ذرا اپنے اندر ذرا گرمیوں کا تصور پیدا کریں کہ جب گرمیوں کی یہاں پر بر صغیر وغیرہ کے علاقوں کے اندر جب شدت ہوتی ہے تو وہ کس قدر گرم وہ جگہ ہو جاتی ہے، اور کس قدر گرم ماحول ہو جاتا ہے، اور ہمیں کس قدر شدت کے ساتھ سائے کی تلاش رہتی ہے. لیکن ذرا آپ تصور کریں کہ آپ صحرا کے اندر ہو تو پھر وہ گرمی کی شدت کیا ہوگی. اور لکو دک صحرا ہے، کچھ آگے پیچھے نہیں، درخت کا نام و نشان تک نہیں. تو اللہ کی مہربانی، بادل اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سائبان کے طور پر ان کے اوپر لا کھڑا کیا. میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں پہلے کہ یہ کوئی عام بادل نہیں تھا جو ان کے اوپر نازل کیا گیا. یہ عام بادلوں سے بہت ٹھنڈا تھا. اور مجاہد اور حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہی وہ بادل ہوگا جس کے سائے میں، جس کے گھیرے کے اندر، یا جس کے آپ سمجھ لیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جلوہ افروز ہوں گے اپنے عرش کے ساتھ. بہرحال یہ عام بادل نہیں تھا، کیونکہ اسی بادل میں سے من و سلوہ ان کے لیے اتارا گیا تھا.
اب وہ بادل ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کا ذکر کر رہے ہیں ان کے اوپر کہ میں نے تمہارے اوپر سائبان مقرر کر دیا. یہ لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے تھے اور اس میں سے من اور سلوہ اتارا ان لوگوں کے لیے. اب what was the man and what was the سلوہ؟ من دوستو ایک سفید دودھ کی طرح کا ایک آپ سمجھ لیں جیسے ہمارے گھاس کے اوپر صبح موتی نما جو شبنم گر جاتی ہے، بالکل اسی طرح ان کی چھتوں کے اوپر رات کو وہ برستے تھے جن کو یہ اکٹھا کر کر ایز اے شوگر استعمال کرتے تھے، جو ان کی شوگر کی جو وہ کمی تھی وہ پوری کرتے تھے، جس میں آپ سمجھ لیں کہ کاربوہائیڈریٹس وغیرہ سارا اس کی کمی پوری ہو جاتی تھی. اور سلوہ ایک تیتر نما ایک جانور تھا جو کہ ہوا چلتی تھی اور ان کو شام کے وقت ان کے علاقوں کی طرف لے آتی تھی، ان سارے جانوروں کو جن کا یہ کچھ شکار کر کے تو اس کو اپنے لیے استعمال کرتے تھے. کچھ مفکرین کہتے ہیں کہ یہ بھنی ہوئی شکل کے اندر اترتے تھے. بہرحال لیکن ابھی ہم اس کے اوپر بحث نہیں کرنے جا رہے. لیکن من جو کاربوہائیڈریٹ کی جو وہ شارٹیج پوری کرتے تھے اور سلوہ پروٹین مہیا کرتے تھے اس قوم کے لیے. اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ان کو احسان یاد دلوایا. نہ صرف میں نے تمہارے اوپر سائبان مقرر کیا بلکہ میں نے تمہیں کھانے کا جو کہ کیونکہ تم نکلے تھے ایک دم سے تو تم نے کھیتی باڑی نہیں کر لینی تھی نا، میں نے تمہارا انتظام کر دیا. لیکن ایک بات ہمیں یہ یاد رکھنی ہے دوستو کہ یہ قوم غلام قوم تھی اور غلاموں کے اندر چاہے جتنے بھی مطلب اچھے غلام ہو جائیں ان کے اندر وہ بہادروں والے ٹریٹس پیدا نہیں ہوتے. اب وقت گزر رہا تھا، ان کو چیزیں مہیا، آپ یہ نہ سمجھیں یہ اوور نائٹ ہو رہا تھا، سارا کچھ بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا تھا. نو، یہ وقت گزر رہا تھا. انہوں نے فرمائش کی جی ہمیں تو یہ چاہیے، ہمیں گیہوں چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں دالیں چاہیے، ہمیں ککڑیاں چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے فرمائشیں کی. لیکن بہر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ کرو، پھر اپنے اوپر جو ہے وہ محنت اور مشقت نازل کرو، میں نے تو تمہیں مہیا کی تھی. لیکن انہوں نے اس کو تبدیل کیا. اب یہ سلسلہ چلتا رہا، وقت گزرتا رہا. حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے اور یہ جو جتنے بھی یہ غلام قوم وہ وہاں سے نکلی تھی فرعونیوں سے، وہ بھی تقریباً ان کی نسل ختم ہو چکی تھی. اب جو ان کی نوجوان نسل نکلی تھی انہوں نے راستوں کی شدت کو محسوس کیا، انہوں نے تمام چیزوں کو دیکھا بھالا. ان کے اندر ایک آزادی، ایک حریت کا ایک جذبہ موجود تھا. یہ وہ والی غلام قوم نہیں تھی. اب یہ حضرت یوشع علیہ السلام کی جو ہے وہ نگرانی کے اندر چل رہی تھی اور وہ ان کے اوپر جو تھے آپ سمجھ لیں ایک سپہ سالار کی طرح ان کے اوپر چل رہے تھے. اور پھر ان کے اندر جو جذبہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم آگے بڑھیں اور اپنا مقام پیدا کریں. انہوں نے اریحا یا ریحا نامی ایک شہر تھا جہاں پر انہوں نے نہ صرف دھاوا بولا بلکہ اس کو فتح کیا. وہ آج بھی شہر موجود ہے. تو مراد یہ میری کہنے کی کہ انہوں نے اس کو فتح کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ حطہ کا جو لفظ دیا تھا اس کا مطلب یہ بنتا تھا کہ استغفر اللہ کہہ کر آپ اس شہر کے اندر سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں. اب آپ کو یاد آیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا تھا تو آپ کا سر اونٹ کی کوہان کے ساتھ کیوں ٹکا ہوا تھا؟ یہ جتنی بھی فتوحات ہوتی ہیں، جو کچھ بھی ہم زندگی کے اندر کامیابیاں سمیٹ رہے ہوتے ہیں نا دوستو، آپ یقین کریں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے. آپ یہ کبھی مت سمجھیں کہ یہ آپ کا کوئی کمال ہے، یہ آپ نے یہ کر لیا وہ کر لیا. ممکن ہی نہیں. اگر اللہ تعالیٰ وہ حالات ہی پیدا نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کوئی نقص رکھ دیں یا ہمیں وہ حالات ہی پرووائڈ نہ کیے جائیں، ہم کس طرح سے وہ کر لیں گے؟ مثلا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عبادت گزار بندے سے یہ دریافت کیا کہ ہاں بھائی اس نے بہت عبادت کی تھی، 500 سال تک عبادت کرتا رہا. پرانی قوم کا واقعہ ہے جو بیان کیا جاتا ہے کہ تم اپنی محنت کے اوپر، اپنی عبادت کے اوپر جنت میں جانا چاہو گے یا کہ اپنے اللہ کے کرم کے ساتھ؟ انہوں نے کہا یا اللہ اتنی عبادت کی پھر بھی تیرا کرم ہی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم کیا. ان شارٹ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، لمبا واقعہ ہے کیونکہ ٹائم مختصر ہوتا ہے، کہ اس کو ذرا جہنم کا ایک چکر لگوا کے لے کر آؤ. جب وہ جہنم کا چکر لگوایا گیا تو دور سے ہی پیاس کی اس قدر شدت تھی کہ اس نے فرشتے سے پانی مانگا. انہوں نے کہا پانی ایسے تو نہیں ملے گا، 250 سال کی عبادت چاہیے ہوگی آپ کی. انہوں نے کہا دی، اور پانی کا ایک گلاس ملا اس کو.
لیکن جب تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو اور شدت نکلی، تو فرشتے نے پھر انہیں سے یہی کہا کہ آپ کو باقی 250 سال جو ہے وہ دینے پڑیں گے. تو انہوں نے کہا دیے، تو وہ 500 سال ان کے ختم ہوئے، اب پاس تو کچھ بھی نہیں بچا. لیکن دوستو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے اس کی عبادت چھیننا چاہتے تھے، نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو صرف یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو تم نے 500 سال کی عبادت کی نا، یہ تم نے میری مہربانی کے ساتھ کی تھی. اگر تمہارے کوئی بھی کسی جسم کے حصے میں کوئی پرابلم آ جاتی، تمہیں وہ حالات ہی سازگار نہ ملتے، تو تم یہ کیسے کر لیتے؟ اگر وہ میری مہربانی کے ساتھ کی تو تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ جنت میں اپنے اعمال کے ذریعے جانا چاہوں گا؟ اس لیے جتنے بھی یہ کام ہو رہے ہیں، کوئی فتح ہوتی ہے، کوئی ہم کمال کرتے ہیں، کسی فیلڈ میں آگے بڑھتے ہیں، آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ کی دین ہی ہے. اس نے یہ دماغ ہمیں دیا، اس نے ہمیں کام کرنے کی صلاحیت دی، جسم کے اندر یہ طاقت دی تو ہمیں کام کرنے پڑے. لیکن جب ہم کامیابیاں سمیٹنے لگ جاتے ہیں تو ہم بالکل، آپ ذرا قوموں کا تقابلہ کریں. انہوں نے کہا جی ہم کیوں کہیں ہتوا، ہم نے تو یہ اپنے زور بازو سے استغفر اللہ کیوں کہیں، ہم کیوں؟ اور انہوں نے اس کی نافرمانی کی، بلکہ ان میں سے کچھ لوگوں نے اس کو لفظ ہنتوا کے ساتھ بدل دیا. ہنتوا اس کا مطلب تھا گیہوں. وہ پکارتے جا رہے تھے گیہوں چاہیے، ہمیں گیہوں چاہیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور انہوں نے اس کو کس قدر چھوٹی چیز کے، جو اس وقت چھوٹی ہی ہے، چاہے جتنی مرضی اہمیت کی حامل ہو، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کے ساتھ تبدیل کیا. لیکن اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں رو رہے تھے پتہ مکہ کے وقت، اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اور ساتھ صحابہ بھی، کیونکہ انہوں نے وہ بات جان لی ہوئی تھی جو وہ قوم نہیں جان چکی تھی، کہ ہمیں تمام کامیاں عطا کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے. بدر کے مقام کے اوپر دیکھ لیں، یہی بادل آیا تھا جب تسکین نازل کی گئی تھی، جب فرشتے نازل کیے گئے تھے. کیا تھا ان اصحاب کے پاس، کتنی تعداد تھی، لیکن فتح اللہ نے دی. یاد رکھیں دوستو، فتح دینے والا وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رب ہے. اس کی مدد کے بغیر یہ جتنے کاروبار آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے جو کچھ کھاتے پیتے، یہ وہ، ان کا ہضم، ان کا ہونا، سکون ہونا گھروں کے اندر، چھت کا ہونا، جو کچھ بھی ہے، عزیز اقارب، رشتہ داریاں، برادریاں، ناطے، جو کچھ بھی ہے، یہ اس اللہ تعالیٰ کی دین ہے. ایک سیکنڈ نہیں لگتا سب کچھ ختم ہوتے ہوئے. یہی اللہ تعالیٰ نے سے کہا. اور اب وہی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے اوپر وہ رجز کیا تھا، ان کے اوپر وہ عذاب کیا نازل ہوا. وہی لوگ جنہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے، ہنستے کھیلتے ٹھٹے لگاتے ہوئے گئے، اللہ نے ان کے اوپر طاعون کی بیماری کو نازل کیا، اور وہ سب کے سب، جتنے بھی وہ تھے، وہ سب کے سب ختم ہوئے جنہوں نے بھی اس کا مذاق اڑایا کہ میں تمہیں نعمتیں دے رہا ہوں. اور دوستو یہی بات ہمیں سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں نعمتیں دیتے ہیں، مثال کے طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت گاڑی دی، نعمت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم سب سے پہلے جا کر اس کے اندر میوزک سسٹم کا اہتمام کرتے، تو کیا ہم اس کا مذاق نہیں اڑا رہے؟ ہمیں تو چاہیے تھی اس کے اندر تلاوت اور شکر کا. ہم جتنا شکر کرتے، جتنی بھی نعمتیں ہیں، ہم کیا شکر ادا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا؟ لیکن اس کے برعکس چل رہا ہوتا ہے سب کچھ، برعکس. تو یہ اس قوم نے کیا، ان کے اوپر پھر ایک عذاب آیا. اور جنہوں نے محسنین تھے، جو احسان مند تھے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑا، اور باقیوں کو تو پھر رگڑا لگا، ان کی زندگیاں ختم ہوئی. نہ صرف ان کی یہ دنیا ختم ہوئی، بلکہ ان کی آخرت بھی ختم ہوئی. اور مقصد ہمیں صرف یہ جاننا چاہیے، یہ لفظ حتہ کا کیوں کہنا اتنا ضروری تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اس کی یاد سے غافل نہ ہو جائیں. لہٰذا دوستو یہ قرآن بہت خوبصورت، ہم تو شاید اس کی تشریح کرنے کے کسی طرح سے بھی قابل نہیں، لیکن دوستو تھوڑا سا ٹائم دیں اس کو سمجھنے کے لیے، آپ کو اس کی چاشنی محسوس ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي